الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، اسلام نے جہاں ہمیں عبادات عطا کی ہیں، فرائض اور واجبات ہمیں دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جہاں طریقہ سکھایا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ، سلیقہ اور طریقہ بھی سکھایا، ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اصول بھی بتائے اور سکھائے ہیں، تاکہ ایک اسلامی معاشرہ ایسا معاشرہ ہو جس میں ہر طرف امن ہو، سکون ہو، چین ہو، اطمینان ہو، کسی قسم کی بے اطمینانی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن حکیم میں معاشرت کے سلسلے میں بہت سارے قوانین اور احکام مختلف صورتوں میں نازل فرمائے ہیں کہ ان کو سمجھ کر اور ان پہ عمل پیرا ہو کر ہم اپنے معاشرے کو سنوار سکتے ہیں اور مختلف قسم کے خطرات اور جھگڑوں سے، لڑائیوں سے ہمارا دفاع ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ حجرات کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا شان نزول تو مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ عرب میں ایک قبیلہ تھا، مشہور قبیلہ، جسے بنی مستلق کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا، حارث بن زرار، بڑا سردار تھا، اور اس کی بیٹی امہات المومنین میں شامل ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین ہیں، تو اس نسبت سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ تو وہ اسلام لانے سے قبل مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اسلام کی اور اسلام کے فریضے زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ چنانچہ اس سردار نے اسلام قبول کر لیا اور زکوٰۃ دینے کا بھی اس نے وعدہ کیا، اور ساتھ ہی اس نے اجازت چاہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنی قوم کو بھی جا کر اسلام کی دعوت دوں، اور جو فریضہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اس کے لیے بھی میں ان کو تیار کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ دعوت دو ان کو،
اسلام کی طرف راغب کرو اپنی قوم کو، ان کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، عذاب سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن مقرر کر لیا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ اپنا قاصد بھیج دیں، میں دعوت دوں گا لوگوں کو اسلام کی، جو لوگ اسلام قبول کر لیں گے میں ان سے زکوٰۃ بھی وصول کر لوں گا، اور میرا اپنا مال زکوٰۃ کا جتنا ہوگا وہ بھی ہوگا، جو وصولی ہو جائے گی وہ بھی ہوگا، تو آپ اپنا قاصد بھیج دینا تاکہ وہ زکوٰۃ کا مال میں اس کے حوالے کر دوں تاکہ آپ تک پہنچ جائے۔ بات طے ہو گئی، وہ چلا گیا۔ جب وہ مقررہ وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ولید بن عقبہ ان کو بھیجا کہ قبیلہ چلے جاؤ، قبیلہ بنی مستلق، وہاں حارث سردار ہے، اس سے جا کر ملو، ملاقات کرو اور اس سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، وصول کر کے آ جاؤ۔ ولید بن عقبہ روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو منظر کچھ اور تھا، اور منظر یہ تھا کہ جب تاریخ وہ آئی تو بہت سارے لوگ حارث کی دعوت پر اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے بخوشی اسلام قبول کر لیا تھا، اور حارث نے بتایا تھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ اور قاصد آنے والا ہے، اور یہ زکوٰۃ جو جمع کی ہے ان کے حوالے کرنی ہے۔ تو لہٰذا رواج اور دستور کے مطابق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ استقبال کے لیے باہر نکل آئے کہ آج اس نے آنا ہے، ہم نے بھرپور طریقے سے اللہ کے رسول کے قاصد کا استقبال کرنا ہے۔ اور دستور یہ تھا کہ جب استقبال کے لیے نکلا کرتے تھے تو پھر اسلحہ بند ہو کر نکلا کرتے تھے، خالی ہاتھ نہیں، تلوار بھی ہوتی تھی گلے میں، نیام کے اندر، اور نیزے وغیرہ بھی ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو اب وہ قوم کے لوگ سارے باہر شہر سے نکل رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہماری طرف آج آنے والا ہے۔ ادھر دور سے ولید بن عقبہ نے ان کو دیکھ لیا۔ جب نظر پڑی کہ سارے اسلحہ سے لیس ہو کر باہر کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھتے ہی پیچھے کی طرف گھوڑے کو موڑا اور تیزی سے دوبارہ مدینہ کی طرف واپس پلٹے۔ اور وہ اس لیے کہ جہالت کے دور میں ولید بن عقبہ کی دشمنی تھی اس قبیلے کے ساتھ، مخالفت تھی، یہ سمجھے کہ شاید یہ میرے قتل کے لیے سارے جمع ہیں کہ میں آ رہا ہوں، مجھے قتل کریں گے۔ اس کو دیکھ کر یہ دوڑا واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولید کیا خبر ہے؟ اس نے کہا جی بری خبر ہے۔ کیسے بری خبر؟ اس نے کہا وہ لوگ دین اسلام سے پھر گئے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں بھاگ کر آیا اپنی جان بچا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بڑی گراں گزری، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہوا، تبدیل ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خالد بن ولید کو کچھ مسلمانوں کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ ان سے جا کر پوچھو کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ ادھر حارث وہ سارا دن انتظار کرتے رہے، قاصد نہیں آیا، تو اس نے سوچا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہماری زکوٰۃ وصول نہیں کرنا چاہتے، آپ نے تو بھیجنا تھا آج قاصد کو، نہیں آیا قاصد تو یقیناً آپ ناراض ہیں۔ چنانچہ حارث نے باقی سرداروں کو بلایا، مشورہ کیا، اور مشورے میں طے ہوا کہ ایسے ہے کہ بندہ تو نہیں آیا، لہٰذا ہم خود چلتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں، زکوٰۃ بھی پیش کر دیں گے، اگر کوئی ناراضگی ہوگی یا کوئی بات ہوگی تو وہاں پر صاف ہو جائے گی۔ وہ وہاں سے چلے اور ادھر سے خالد بن ولید روانہ ہوئے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھا خالد بن ولید کو دیکھ کر بھئی کیا کہاں تیاری ہے، کس طرف؟ آپ تو ایسے لگتا ہے جیسے کہیں حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ اس نے کہا وجہ؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کا قاصد تمہاری طرف آیا، تم نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی، بجائے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے ان کو قتل کرنے کا ارادہ تم نے بنا لیا تھا۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے تو خود تاریخ طے کی تھی اور اسی دن کو اسی تاریخ کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کسی کو کہ کون آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا تھا میں کس کو بھیجوں گا۔
وہ قاصد کون ہے, کہاں سے آیا, کس طرف سے آیا, کس کو ملا, ہم تو نہیں جانتے, یہاں آیا ہی کوئی نہیں ہمارے پاس. پھر بات کا پتہ چلا کہ اصل حقیقت کیا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسا نہیں ہے, وہ استقبال کے لیے نکلے تھے, وہ نہ قتل کرنا چاہتے تھے, نہ انہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے, نہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرما کر قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا, اور اس خطرے کا پیشگی اللہ تعالیٰ نے سد باب کر دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو مد نظر رکھیں ہمیشہ, تاکہ پھر ایسا موقع نہ ملے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان اٹھانا پڑے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ, اے ایمان والو اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے. یہاں پر فاسق کا معنی فقہا فرماتی ہیں کہ فاسق بمانا وہ کہ جو احتیاط کرنے والا نہ ہو, یعنی کوئی غیر محتاط شخص آپ کو آ کر کوئی خبر دے, غیر محتاط شخص, کیونکہ وہ صحابی ہیں, آداب کا خیال رکھنا چاہیے. فاسق بمانا یہاں پر غیر محتاط, بغیر تحقیق کے, بغیر احتیاط کیے کوئی ایسا شخص آئے آپ کو خبر دے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والو فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو, خوب تحقیق کر لیا کرو, فوراً چڑھائی نہ کر دیا کرو, پہلے تحقیق کرو. اور ایسا نہ ہو کہ فتصبحوا بعد ما فعلتم نادمین, کہ بعد میں تمہیں پچھتانا نہ پڑے. پھر ایسا قدم اٹھا لو بعد میں پچھتاتے رہو, اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے ہی تحقیق کر لیا کرو کہ بات کہاں تک سچ ہے, کہاں تک ٹھیک ہے. آج بہت سارے جھگڑے ہمارے معاشرے میں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایسے غیر محتاط اشخاص جو ہم تک خبر پہنچاتے ہیں اور ہم بغیر تحقیق کے اسے قبول کر لیتے ہیں, اور پھر یہیں سے جھگڑوں کا آغاز ہوتا ہے. ہم سوچتے نہیں کہ حقیقت کیا ہے, تحقیق نہیں کرتے کہ بات کی حقیقت کیا ہے. بہت ساری باتیں روزمرہ مشاہدے میں آتی ہیں, کسی نے کہہ دیا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا, اچھا اس نے یہ کہا ہے, وہ تو ہے ہی ایسا خبیث, وہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے. کیسے پتا آپ کو؟ اس نے کسی اور سے سنا تھا. کوئی تحقیق نہیں ہے, کوئی معلومات نہیں ہوتی, اور بعد میں پتہ چلتا ہے تو وہ بات ہوتی کچھ نہیں ہے. اس بات میں بڑی احتیاط. ہمارے بارے میں تو خیر ویسے ہی مشہور ہے, کئی باتیں مشہور کر لیتی ہیں بغیر تحقیق کے. بہت سارے مسائل ہماری طرف منسوب ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کئی سر ممبر پہ کہا تھا, یار جمعے میں کہا تھا, سنا ہے آپ نے؟ جی میں نے سنا تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں کس نے کہا ہے, خواب دیکھا ہے, کوئی پتہ نہیں. اور صرف ہم نہیں بلکہ بڑے بڑے اکابرین سے متعلق ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے, اور ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا, کبھی کسی نے ان سے پوچھا ہی نہیں ہوگا, لیکن بس وہ لگا دیا ان کے ساتھ, انہوں نے فتویٰ دیا ہے, اور بات بھی غلط ہوتی ہے, کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو اس طرح کی باتوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. اس سے زیادہ جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں سے سنی آگے پھیلا دی بغیر تحقیق کے. اب یہ کتنی خبریں ہیں جو پھیلتی ہیں, بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں, بعض ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہوتی ہیں, لیکن ہم بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیتے ہیں. تو اس میں ساری باتیں آتی ہیں, چاہے وہ سیاست سے متعلق ہوں, چاہے ہماری معاشرت سے متعلق ہوں, چاہے وہ ممبر اور محراب سے متعلق ہوں, جس سلسلے میں بھی کوئی بات ہو, جب بھی آپ تک پہنچے بغیر تحقیق کے اس پر عمل نہ کیا کریں. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ قطع رحمی ہو. رشتہ داروں کے بارے میں تو خصوصاً ایسی باتیں ہوتی ہیں. ایک نے کہہ دیا کسی سے کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, لگتا ہے کہ آپ پر کوئی کچھ کروا رہا ہے. یہ جملہ ہمارے ہاں جو بولا جاتا ہے, لگتا ہے آپ پر کوئی کچھ کروا رہا ہے. اب اس نے بات کر دی ایسی, بغیر کسی تحقیق کی اس نے کہہ دیا, بغیر کسی وجہ کے کہہ دیا, بغیر علم کے کہہ دیا, حالانکہ وہ کچھ نہیں جانتا. اب ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی. کوئی دوسرا اس کو مل گیا کہ یار آپ کی خالہ کو میں نے دیکھا تھا, یا پھوپھی کو دیکھا تھا, یہ فلاں عامل کے پاس جا رہی تھی.
وہ پچھلی بات اس کے ذہن میں تھی، اس نے کہا ہاں یہی تو ہے ہماری بربادی کرنے والی. اب خاندانوں میں لڑائی شروع ہو گئی. اس نے کہا تھا کہ آپ پر کسی نے کچھ کروا دیا، یعنی کوئی سحر وغیرہ ہو رہا ہے. دوسرے نے آ کر بتایا کہ آپ کے خالہ پھوپھی کو میں نے دیکھا عامل کے پاس جا رہی تھی تعویذ لینے کے لیے. تو فوراً اس کے ذہن میں بات پختہ بیٹھ گئی، یہی ہمارے خاندان میں ایسی خاتون ہے جس نے گھروں کی بربادی کر رکھی ہے. حالانکہ کچھ نہیں ہوتا، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر خبر پہنچے تم تک تو فرمایا اس کی تحقیق کر لیا کرو، اچھے طریقے سے چھان بین کر لیا کرو کہ حقیقت کہاں تک ہے، صداقت ہے بھی صحیح خبر کے اندر کہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمارے لیے مسئلہ بن جائے، ہماری دنیا بگڑ جائے. اور کئی واقعات تاریخ میں ایسے ملتی ہیں کہ جس میں اس عنوان پر جنگیں ہو چکی ہیں، کئی انسانوں کی جانیں چلی گئی، خبر جھوٹی ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو افواہ تھی. ایک رسالے میں میں نے دیکھا تھا کہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے. وہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا اور محرم کے دن تھے، محرم کے جلوس نکلے ہوئے تھے. جو افواہ پہنچ گئی جلوس میں کہ پیچھے آپ تو یہاں نکل آئے جلوس میں، آپ کے امام باڑے کو جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی. خبر پہنچی. اب جب خبر پہنچی نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دینی مدرسے کا رخ کر لیا. اور دینی مدرسہ بھی کون سا؟ جہاں پر ہزاروں طالب علم ہوتے ہیں، علامہ بنوری ٹاؤن کا مدرسہ. اس طرف گئے. اور یہ تو اور بات ہے کہ وہاں پر حالات کچھ ان لوگوں نے، مدارس والوں نے کنٹرول کر لیے، لیکن پھر بھی جو نقصان ہوا تھا وہاں پر کہ مدرسے کے سامنے جو دکانیں تھیں ان کو جلا دیا گیا. مدرسے کے سامنے جو گاڑیاں ٹھہری ہوئی تھیں 70-80 کے قریب گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی. بعد میں پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی، بغیر تحقیق کی کیا سب کچھ. بعد میں پتہ چلا کہ جو افواہ آئی تھی وہ غلط تھی. تو اسلام نے روکا ہے ہمیں افواہوں سے، پروپیگنڈے سے، افواہوں سے روکا ہے کہ اس پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ حقیقت کیا ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر اصلاح کی کوشش کرو. اور یہی وجہ ہے کہ آج منافرتیں عام ہیں، خاندانوں میں نفرت، گھرانوں میں نفرت، بھائی بھائی میں نفرت. اللہ کی رحمتوں کے تو ہم متلاشی ہوتے ہیں، رحمتوں کے سوال بھی کرتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں، رحمت کے لیے تو ہم دعائیں مانگتے ہیں صبح و شام، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ رحمت آئے گی کیسے، رحمت کے لیے کون سے اسباب اختیار کرنے چاہیے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا تھا کہ زمین والوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ تم کرو، آسمان والوں کی طرف سے مہربانی تم پہ آئے گی. اور ہم نے زمین والوں سے کیا کیا؟ ہم نے تو رشتے توڑ کے رکھ دیے بغیر تحقیق کے، صرف افواہوں کو سن کر، صرف خبروں کو سن کر ہم نے رشتے، تعلقات، ناطے سب کچھ توڑ دیے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہمارے دلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ حقیقی ہمدردی جو دل کے اندر ہوا کرتی ہے، زبانی نہیں. ایک کتاب میں دیکھا تھا کہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے. ایک بار ان کے دل میں خیال آیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے مجذوب قسم کے، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیتے ہیں، اور سوال بڑا عجیب ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، غریب سادہ سے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم بھی ضرور پوری کرتے ہیں. ایسے فقیر ہوتے ہیں. ہمارے اکابرین میں سے، دارالعلوم دیوبند کے مدرسین میں سے ایک بڑے مدرس ہیں، بڑا نام ہے، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس دارالعلوم دیوبند کے. ان پر کبھی کبھار ایسے وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. ایک رات گھر آئے، نوافل پڑھے تو بس ایک خیال آیا ذہن میں، ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے پروردگار مجھے 10,000 روپے چاہیے، 10,000 مجھے چاہیے. مانگنا شروع کر دیا.
2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھی، پھر دعا مانگی، اللہ 10,000 مجھے چاہیے آج ہی آج، جہاں سے بھی ہو مجھے دے دے۔ بس ایک ہی سوال ذہن پہ ٹھہر گیا، وہی زبان پہ ہے، ضرورت کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو رات بھر مانگتے رہے، جب تھوڑی سی آنکھ لگی، نیند کی کیفیت طاری ہوئی تو خواب دیکھا۔ ایک بہت خوبصورت محل ہے، اور اس محل کی جو اینٹیں ہیں وہ سونے کی ہیں، سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل، اور اوپر ایک اینٹ نہیں تھی، وہ جگہ خالی تھی اور بڑی بدصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت محل ہے لیکن ایک جگہ جو ہے خالی رہ گئی، ایک اینٹ نہیں ہے وہاں پر، اور ایک اینٹ نہ ہونے کی وجہ سے محل کا جو حسن تھا وہ سارا ماند پڑ گیا۔ تو خواب میں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ محل کس کا ہے؟ جواب دینے والے نے کہا کہ یہ یعقوب نانوتوی کا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میرا ہے، تو پھر یہاں پر اندھیرا کیوں ہے؟ یہ اینٹ کہاں گئی؟ کہنے والے نے کہا کہ اس نے آج ضد پکڑ رکھی تھی، 10,000 مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے بار بار، تو یہاں سے اینٹ نکال کر وہ 10,000 بنا کر اس کو دے دیے۔ آنکھ کھل گئی، اللہ مجھے نہیں چاہیے، 10,000 واپس لے لے۔ باقی آدھی رات ساری اسی میں گزر گئی، اللہ وہ اینٹ وہاں پہ لگا دے، بس مجھے نہیں چاہیے۔ آدھی رات مانگتے رہے، دے دیں، آدھی رات نہ دیں۔ تو ایک کیفیات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ایسے ایک بندے نے ایک مرتبہ رب تعالیٰ سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، اس شہر میں جو آپ کا سب سے مقرب بندہ ہے، اس شہر کے اندر اس وقت اللہ جو آپ کا سب سے مقرب بندہ ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے؟ یعنی ولایت کے اعلیٰ مقام پر اس وقت کون سی ایسی شخصیت ہے اس شہر کی، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دیجئے۔ سوئے، خواب میں دیکھا، اسے دکھایا گیا ایک چھوٹی سی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، بتا دیا کہ یہ شخص اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقرب بندہ یہی ہے۔ آنکھ کھل گئی، جانتا تھا کہ یہ فلاں بازار میں اس کی دکان ہے۔ تو جب صبح ہوئی، فراغت ہوئی اپنے معمولات سے، تو چل پڑے بازار کے، جا کر دیکھو۔ اب اس کے ذہن میں تصور میں تھا کہ جو اللہ کا سب سے مقرب بندہ ہے اور اس وقت ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہے، تو یقیناً وہ تو دکان میں مصلی بچھا کر ہی بیٹھا ہوگا، اس کا کام تو بس سارا دن نوافل پڑھنا ہوگا، یا تلاوت کرنا ہوگا، یا تسبیح پڑھنا ہوگا، وہ تو سارا دن ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہوگا، اس کا تو یہی کام ہوگا۔ تصور میں تھا۔ جب وہاں پر آیا، دیکھا تو وہ دکاندار بیٹھا ہے، نہ وہاں پر مصلی ہے، نہ کوئی تسبیح ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا کہ فلاں کپڑا چاہیے، کسی کپڑے کا نام لیا، مجھے کیٹی چاہیے، یا مجھے کاٹن چاہیے، یا کسی کپڑے کا نام لیا، فلاں کلر چاہیے۔ اس نے کہا جی ہے۔ اس نے کپڑا دکھایا، اس نے پسند کر لیا۔ جب پسند کر لیا، اس نے کہا یہ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا بھائی جان ایک کام کریں، یہ کپڑا وہ سامنے والی دکان پہ ہے، وہاں سے آپ لے لیں۔ یہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا جی آپ کے پاس پڑا تو ہے، میں نے دیکھ بھی لیا، مجھے یہی چاہیے، یہی کلر چاہیے تھا، یہی کپڑا چاہیے تھا، آپ کے پاس موجود ہے، قیمت بتائیں تاکہ میں ادا کروں، مجھے دے دے ایک سوٹ۔ اس نے کہا نہیں بھائی جان، سامنے دکان پر سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ شاید وہ اس کے بیٹے کی دکان ہو، ابھی شاید نئی دکان بنا کر دی ہو اور گاہک وہاں بھیج رہا ہے بیٹے کی طرف، یا ہو سکتا ہے بھائی ہو یا شاگرد ہوگا، اس کی دکان اس کو بنوا کر دی ہوگی۔ تو یہ سوچ رہا تھا۔ دکاندار نے کہا بھائی کیا سوچ رہے ہیں آپ، چلے جائیں۔ اس نے کہا میں سوچ رہا ہوں، چلا تو جاؤں گا آپ کی بات مان کر، لیکن ماجرا کیا ہے؟ دکاندار کہنے لگا اور بات کوئی نہیں میرے بھائی، آج صبح سے اب تک میرے 4-5 گاہک آئے تھے، مجھ سے کپڑا لے گئے، سوٹ لے گئے اپنے، مجھے قیمت دے دی، میرے آج کے گھر کا خرچہ نکل آیا ہے، لیکن صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ اس دکان پر ایک بھی گاہک نہیں گیا، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس لیے تمہیں کہا ہے کہ تم اس سے سوٹ لے لو تاکہ اس کا چولہا بھی جلتا رہے۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ولایت کس چیز کا نام ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، صرف نماز روزے سے نہیں، صرف تسبیحات پڑھنے سے نہیں، اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تمہارا آپس میں ربط رہے، اور جب دلوں کا آپس میں اس طرح کا ربط ہوتا ہے تو تب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔
اصحاب کہف جب چلے تھے اور بادشاہ بھی دشمن، خاندان بھی دشمن، پوری قوم بھی دشمن، سارے تلاش میں ہیں، جا کر غار میں پناہ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس غار پر برسی اور ان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور 1-2 دن نہیں 309 سال تک وہ سوتے رہے، اللہ کی رحمت برستی رہی۔ اور سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انداز سے ان کو غار کے اندر رکھا کہ جب سورج نکلتا تھا تو وہ دائیں طرف سے ہو کر چلتا تھا، جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف سے ہو کر چلتا تھا، تاکہ دھوپ وہاں تک پہنچ کر ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ایسی رحمت برسی، اللہ یہ سارے اکٹھے تھے، سب پر برسی، فرمایا ہاں اس لیے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل ملے ہوئے تھے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، قرآن کہتا ہے دلوں کے اندر ربط تھا، جوڑ تھا۔ آج ہمارے دلوں میں توڑ پایا جاتا ہے، اور جب دلوں میں توڑ ہوگا رب کی رحمت کیسے آئے گی؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے روک دیا ایمان والوں کو کہ جو چیزیں توڑ کا ذریعہ بن سکتی تھی، اور ان میں سے ایک بڑی چیز جو توڑ کا ذریعہ بننے والی ہے وہ افواہیں ہیں اور غلط پروپیگنڈے ہیں اور جھوٹی خبریں ہیں جو ہم تک روزانہ پہنچتی ہیں اور ہم ان پر عمل کرتی ہیں۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا کہ جب بھی کوئی خبر پہنچے پہلے تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، خوب تحقیق کرو، تم پر واضح ہو جائے، کھل جائے پوری بات، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو۔ لیکن ہم نے کبھی یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ تحقیق کرنے، جو سنا اس پر عمل کر لیا۔ وہ سرائکی میں ہمارے یہاں ضرب المثل جو بنے ہوئے ہیں نا، ایسے نہیں، بزرگوں کی کہاوتیں، ان کے ضرب المثل جو ہم آئے دن سناتے دوسروں کو رہتے ہیں لیکن کبھی خود نہیں سوچا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی شخص سے کسی نے کہا تھا کہ تمہارا کان کتا لے گیا، وہ کتے کے پیچھے دوڑ پڑا اور کان کو ہاتھ لگانے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی، دیکھو تو صحیح میرا کان ہے بھی کہ نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا پہلے کان تو دیکھے نا۔ ہمارا وہی حال ہے، ہم خبر سن کر دوڑ پڑتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب چاہے وہ خبر علماء سے متعلق ہو، چاہے وہ خبر کسی سیاستدان سے متعلق ہو، چاہے وہ خبر کسی خاندان کے فرد سے متعلق ہو، چاہے کسی گھرانے سے متعلق ہو، تحقیق کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ عارضی زندگی ہے، آگے ہم نے جانا ہے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا یہ مراقبہ تھوڑا سا کر لیا کریں۔ ہم تو مراقبوں سے بہت دور ہیں، اب تو تصوف والے حضرات بھی مراقبہ نہیں کرتے، جو راہ سلوک کے راہی ہیں وہ بھی چھوڑ بیٹھی ہیں مراقبے کو، ورنہ یہ تو سب کو کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا وقت ضرور نکالا کریں، تھوڑا سا وقت ضرور نکالا کریں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مراقبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رب تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کر لیا کریں۔ دوستوں سے تو باتیں ہم کر لیا کرتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی بات کر لیا کرتے ہیں، کبھی اللہ کے ساتھ بھی باتیں ہونی چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے، 10 منٹ ہوں، 15 منٹ ہوں، جتنا ٹائم آپ کو ملے، دن میں کوئی وقت ضرور نکالنے، اور سب سے بہتر وقت رات کا وقت ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اوپر کپڑا ڈال دیں، اور یہ کپڑا ڈالنا اور یہ آنکھیں بند کرنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ توجہ دوسری طرف نہ جائے، ورنہ آنکھیں بند کرنا ضروری نہیں ہے، کھلی آنکھوں سے بھی کر سکتی ہیں، لیکن جن کا تجربہ ہے وہ کر سکتی ہیں، چادر ڈالے بغیر بھی کر سکتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو توجہات سے اور خیالات سے بچانے کے لیے تاکہ یکسوئی حاصل ہو اس لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں بیٹھ کر سوچ لیا کریں، پروردگار عالم کے احسانات کو سوچ لیا کریں۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص بڑا قدردان ہے، تھوڑا سا احسان کیا تھا، اس نے اتنا شکریہ ادا کیا، جب بھی ملتا ہے میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بھئی کیا دیا تھا اسے؟ بھئی میں نے اس کو ایک سوٹ دیا تھا، بس وہ سوٹ جب بھی مجھے ملتا ہے میرے سوٹ کی بھی تعریف کرتا ہے اور میرا شکریہ ادا کرتا ہے، بڑا قدردان ہے۔ تو ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریں، اللہ ہمیں لوگ بڑا قدردان سمجھتے ہیں، جس نے سوٹ دیا تھا اس کا تو بار بار میں نے شکریہ ادا کیا، اللہ جس نے سوٹ کے لیے بدن دیا تھا اس کا شکریہ تو ایک بار ادا نہیں کیا، میں کیسا قدردان ہوں،
جس نے جسم دیا تھا، جس نے بدن دیا تھا، جس کے لیے مجھے سوٹ ملا ہے، اس بدن پر تو میں نے کبھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اے پروردگار جس نے مجھے اینک بنا کر دے دی، اس کا تو میں شکر گزار بن گیا کہ بڑی محنت سے میرے لیے تیار کی ہے، بڑی اچھا سا فریم لگا دیا، بڑے اچھے صاف شیشے لگا دیے، بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب بھی اینک اٹھاتا ہوں شکر کے کلمات منہ سے نکلتے ہیں۔ اور جس نے آنکھوں کی بینائی عطا کی ہے اس کا شکر ادا نہیں کرنا، وہ تو ہم نے کبھی ادا نہیں کیا۔ فلاں نے مٹھائی دی تھی تو بڑا شکر ادا کیا، جس نے مٹھائی کھانے کے لیے منہ دیا تھا اس کا شکر تو کبھی ادا نہیں کیا۔ تو الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کر لیا کریں، اور پھر اسی حالت میں پروردگار عالم کے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ آنسو بہا لیا کریں۔ اللہ آپ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ آپ نے کتنے احسانات کیے ہم پر، آپ کی نعمتیں اتنی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ خود اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، فرمایا لا تحصوها، انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں تو ان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں شکوہ بھی کرتی ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، تو ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ تو مراقبے کی حالت میں بیٹھ کر الحمدللہ الحمدللہ زبان سے کہتے رہیں اور اللہ کی نعمتوں کو سوچتے رہیں، اور پھر آخر میں یہ بھی سوچ لیا کریں کہ اللہ اتنی نعمتیں آپ نے عطا کی، سارا دن بھر میں آپ کی دی ہوئی آنکھوں کو استعمال کرتا رہا، سارا دن بھر اللہ میں نے آپ کی عطا کی ہوئی قوت سماعت سے کام لیا، اللہ سارا دن میں نے آپ کی عطا کی ہوئی زبان سے اور آپ کی عطا کی قوت گویائی سے میں نے کام لیا، آپ کی عطا کردہ قوتوں سے جو ٹانگیں ملی ہیں میں چلتا رہا، آپ نے ہاتھوں کو قوت پکڑنے کی دی، سارا دن میں ان سے کام لیتا رہا۔ اے میرے پروردگار یہ اتنی نعمتیں تھیں لیکن میں نے آنکھوں کو کہاں استعمال کیا؟ وہاں استعمال کیا جہاں آپ کی رضا نہیں تھی بلکہ ناراضگی تھی۔ اللہ جہاں سے آپ نے روکا تھا میری نگاہیں وہاں پڑتی رہیں، اللہ جن باتوں کے سننے سے آپ نے روکا تھا میں وہی سنتا رہا، جن جگہوں کی طرف چل کر جانے سے آپ نے روکا میں وہاں چل کر جاتا رہا، جن چیزوں کو ہاتھ لگانے سے آپ نے منع کیا میں ان چیزوں کو پکڑتا رہا، کتنی نافرمانی کرتا رہا، تو اس پر استغفار کر لیا کریں، یہ مراقبہ ضرور کر لیا کریں۔ جب آپ یہ کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کو جوڑیں گے، تو پھر دیکھیں کہ اس کے اثرات کتنے آپ کے قلب پہ آتے ہیں، قلب کی صفائی ہوگی، دل صاف ہوگا، اللہ کی رحمتیں آپ کے دل کی طرف آئیں گی، اور جب دل صاف ہوگا نا تو پھر یہ افواہیں اور یہ پروپیگنڈا اور یہ جھوٹی خبریں اتنا جلدی آپ پر اثر نہیں کر سکیں گی۔ آج چونکہ ہمارا دل اپنا اندر سے میلا ہے، اندر سے ہی میلا ہے، ہمارے اندر ساری برائیاں خود پڑی ہوئی ہیں، اور پھر جب ہم کوئی خبر سن لیتے ہیں تو فوراً دوڑ پڑتے ہیں بغیر تحقیق کیے، اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ آج کمزور ہو چکا ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی اور جوڑنے کی، اور ساتھ ہی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ دل میں رکھنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے اپنی امت کو، اور آپ نے یہی عمل کر کے دکھایا ہے کہ انسانیت کی ہمدردی کس چیز کا نام ہے۔ کئی واقعات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنوں کے ساتھ کیا، غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی کی ہے، غیروں کے ساتھ بھی آپ نے مہربانی فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے، باقی احکام آگے اور بھی ہیں ہماری معاشرت سے متعلق ہیں، جس میں غیبت بھی ہے، چغل خوری بھی ہے، جاسوسی بھی ہے، ساری جو برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے ان وجوہات کی وجہ سے، ان اسباب کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایک سبب بیان کر کے بتا دیا ہمیں پہلے سے۔ تو اس میں سے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ سنی ہوئی بات پر عمل اس وقت تک نہ کریں جب تک تحقیق نہ کر لیں، ورنہ فرمایا کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا، اور اس پچھتاوے سے بہتر ہے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ تو وہ خبر جہاں سے بھی ملے اور جس کے بارے میں ملے اس کی تحقیق لازمی ہے، اور خصوصاً علماء سے متعلق تو میں بارہا کہا کرتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں،
اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت کے جو علماء ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ ایک صاحب شریعت رسول چلے جاتے، پیچھے انبیاء آیا کرتے تھے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب اور صاحب شریعت رسول ہیں، اور ان کے بعد جو نبی آئے وہ اسی تورات کی تعلیم ہی دیتے رہے آگے، وہ انبیاء۔ تو فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے جو علماء ہیں میری امت کے وہ بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی احتیاط اور تاکید فرما دی، اور تاکید کے لیے ہی آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم سے، لیکن یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ عالم جو باعمل ہو، اصل چیز عمل ہے، وہ عالم جو باعمل ہو، وہ عالم جس میں تقوی پایا جائے، صرف ڈگری نہیں، ڈگریاں لے لینے سے کام نہیں بن جاتا۔ تو فرمایا کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، فرمایا ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی، گویا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ مقام دیا گیا ہے جس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ غیبت کرنا، فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا گویا اس کا گوشت کھانا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس کو غیبت سے اسے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھنا کہ علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے۔ باقی کسی کی غیبت کر لی تو مردہ کا گوشت کھا لیا، لیکن کسی عالم کی غیبت کر لی تو پھر زہریلا گوشت ہے جو مار ڈالتا ہے انسان کو۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ علماء کے بارے میں جب بھی کوئی خبر پہنچے تحقیق کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو مزید آگے پھیلائیں، آگے بات کو چلائیں، اور حقیقت اگر کچھ نہ ہوئی تو وہ ساری بات پھیلتی رہے گی، وہ سارا ملبہ وہ گناہ کی صورت میں آپ کے سر پہ آتا رہے گا، جمع ہوتا رہے گا۔ اور اس طرح صرف علماء نہیں، باقی کسی کے بارے میں خبر پہنچے اس کی بھی تحقیق کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے خاندان کا فرد ہو، چاہے وہ غیر خاندان کا فرد ہو، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، چاہے ہمارے دوستوں میں سے ہو، جب بھی اس کے بارے میں خبر پہنچے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، بغیر تحقیق کے قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔